ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوۃ خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتی ہیں، اور مبارک ہیں وہ کان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ شخصیات اور نفوس جو حدیث کی خدمت میں کسی بھی درجے میں لگے ہوئے ہیں۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری اور ساری، کتاب العلم سے احادیث ہم تلاوت کر رہے اور اس کی تشریحات پڑھ رہے۔ کتاب العلم میں تقریباً 53 ابواب اور 76 احادیث ہیں، اور آج کا جو ہمارا باب ہے وہ ہے باب نمبر 17 اور حدیث نمبر 75 وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے سینے کو ساتھ لیا، ضمنی، اور مفسرین نے اس پہ محدثین شراح الحدیث نے یہ کہا کہ ای الی صدرہ، سینے کو ساتھ میں ملایا اور اللہ پاک سے فرمایا کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم نصیب فرما۔ تو صحابہ اس پہ متفق ہیں، رئیس المفسرین ان کو کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو رئیس المفسرین، کہ تفسیر میں اللہ نے، قرآن کے علوم میں اللہ نے جو ان کو ملکہ عطا فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ثمرہ تھا۔ اس میں جو ایک لفظ ہے وہ علمہ الکتاب، کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم نصیب فرما۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید دوسری حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر اور افضل وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ تو عموماً جو یہ حدیث ہم جو حفظ القرآن کے مدارس ہیں، حفظ القرآن کی کلاسیں ہیں، جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، قرات اور تجوید اور اس کی ادائیگی کی درست ادائیگی والے جو ہیں اس پہ ہم فضیلت سناتے ہیں، اس کی تطبیق کر کے جوڑتے بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں وسعت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو لفظ ہے اقرأ القرآن وقرأ القرآن او من یقرأ او یقرئ، جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے فرق ہے، اور قرآن سیکھے اور سکھائے فرق ہے۔ یہ بس بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بھی علمہ الکتاب آیا ہے، اللہم اقرئہ الکتاب نہیں ہے کہ ان کو کتاب پڑھائیے گا یا ان کو کتاب کا جو قرات کا علم ہے وہ دیجیے گا۔ اس سے مراد علمہ الکتاب، اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، تو اس میں قرآن کے تمام مفاہیم مراد ہیں، اس سے قرآن کے اوپر عمل مراد ہے، اس سے قرآن کی تفسیر، قرآن کے نکات، قرآن کے بلاغتی پہلو، قرآن کے مختلف پہلو جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں کہ علمہ الکتاب۔ کان رئیس المقرئین نہیں کہا کہ قاریوں کا بہت بڑا قاری تھا، رئیس المفسرین، کہ کتاب کا علم حقیقی طور پر وہ اس سے انکار نہیں، یتلو علیہم الکتاب ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کا پڑھنا، حکمت کا وہ کرنا، تلاوت مستقل طور پر عبادت بھی ہے، مستقل حکم بھی ہے، لیکن مقصود کیا ہے کہ اس قرآن کا فہم ہونا بھی ضروری ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ جہاں کہیں قرآن عزیز میں آتا ہے کہ اب سورۃ ملک پڑھیں، اس وقت میں آپ سورۃ واقعہ پڑھیں، اس وقت میں آپ سورۃ یاسین پڑھیں، اور جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھیں، مختلف مواقع کی مختلف صورتوں کی تعلیم دی گئی یا معمول سے ثابت ہوا، تو اس سے مراد بھی ان میں جو مضامین ہیں وہ مضامین کوئی درس دینا چاہتے ہیں، کوئی سبق دینا چاہتے ہیں، کوئی راستہ دینا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کے آفاقی پردوں سے پردوں کو ہٹا کر آپ کو دنیا دکھانا چاہتے ہیں، تو علمہ الکتاب سے مراد کیا ہے کہ ان کو کتاب کا علم نصیب فرما۔ کتاب کا علم، تفسیر اور اس کے معانی اور مفاہیم مراد ہیں۔ تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ قرآن اور سنت کے الفاظ ہماری زبانوں پر جاری فرما، اور قرآن اور سنت کے علوم کو ہمارے سینوں پر جاری فرما، کہ لفظ کی ادائیگی بھی مطلوب ہے اور سینے پر ان علوم کا منکشف ہونا اور چشموں کا جارو ہونا بھی مطلوب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کا علم
سنت کا علم نصیب فرماویں۔